السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مزے کی ریسیپی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ہے اسے چکن ٹکا، شامی کباب بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ میں نے 1 کلو تقریباً بون لیس لیا ہے اور اس میں میں نے تقریباً 1/4 پیکٹ جو ہے وہ ٹکا مسالہ کا ڈال دیا، اور ادرک لہسن پیسٹ تقریباً 2 ٹیبل سپون اس میں ڈالا، اور اس کے بعد یہ میں نے اس میں تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے سرکہ ڈالا، اور اب میں نے اس میں اچھی طرح سے اس کو لگا دیا ہے۔ اور لگانے کے بعد اب میں اس کو یہ انشور کریں کہ پورے جو ہے نا وہ پیسز کو اچھی طرح سے نا اس کو لگ جائے۔ آپ اس کے بڑے بڑے پیسز بھی رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کریں۔ اور اسی طرح پھر میں نے اس کو کر کے تو میں نے اس کو کلنگ شیٹ لگا دی اور اس کو میرینیٹ کر دیا۔ اب ہم اس کو فرائی کریں گے۔ ہم تھوڑا سا آئل لیں گے، بہت زیادہ آئل لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کے بنانے ہیں کباب۔ زیادہ آئل ہوگا تو کباب جو ہیں وہ صحیح نہیں بنیں گے، وہ ٹوٹ جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں جی، میں نے اس کو آئل میں رکھ دیا ہے پیسز کو فرائی ہونے کے لیے، اور یہ اس میں تقریباً سارے ایڈجسٹ ہو جائیں گے پوری کلو میں۔ میرا پین ماشاءاللہ کافی بڑا ہے، اور اب ہم نے اس کو اوپر سے ڈھک دیا ہے، اور اب ہم اس کے تھوڑا پکنے کا ویٹ کریں گے۔ اتنی دیر تک میں نے سوچا کہ میں آلو جو ہیں جو اس میں جو ڈالنے ہیں، تقریباً یہ 2 آلو ہیں جو میں نے اس میں بوائل کر کے پیس لیے۔ اتنی دیر میں یہ ایک سائڈ سے پک گیا تو میں نے اس کو ٹرن کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ چکن نے پانی چھوڑ دیا، اور ہم اس کو اس کے پانی میں ہی پکائیں گے۔ ٹھیک ہے، سائڈ چینج کر دی ہے، اور اس کے پانی خشک ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے۔ اب پانی خشک ہو گیا تو میں نے اس کو ہاتھ سے شریڈ کرنے کے بجائے میں نے اس کو مشین میں ڈال کر شریڈ کیا تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے۔ اور یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ شریڈ ہو گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد میں نے تقریباً 3 بڑے پیسز جو ہیں بریڈ کے لیے، اور پانی میں اس کو بھگو کے اس کا پانی اچھی طرح سے نچوڑ لیا، اور اس کو آلو جو تھے ہمارے وہاں اس میں نے ڈال دیا۔ اب اس مکسچر میں ہم تھوڑا سا مسالہ وغیرہ ڈالیں گے، تھوڑا سا نمک، کیونکہ نمک کم ہی رکھیں گے کیونکہ آلریڈی ٹکا مسالہ میں جو تھا، جو ہم نے چکن میں ڈالا تھا وہ تھا، اس میں آلریڈی نمک تھا۔ تو اس میں یہ دیکھیں لال مرچ تقریباً آدھا ٹی اسپون نمک، اور پھر اس میں جائے گا یہ جناب زیرہ تقریباً 2 ٹی اسپون۔ ٹھیک ہے جی، یہ 2 ٹی اسپون اس میں زیرہ چلا گیا، اور اب ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ تقریباً 1 ٹی اسپون۔ 1 ٹی اسپون اس میں گرم مسالہ جائے گا۔ یہ گرم مسالہ چلا گیا، اور اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا، اور میں نے تھوڑا سا پودینہ کاٹ لیا تھا وہ ڈال دیں گے، پیاز ڈال دیں گے اس میں، اور پھر اس کو ہم مکس کر لیں گے۔ یہ جی اب اس میں دھنیا بھی چلا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ یہ جی پیالیاں ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اور اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں اچھی طرح سے، کیونکہ چکن میں تو مسالہ اچھی طرح سے مکس ہوا تھا، وہ میرینیٹ کیا تھا، اور جب وہ پکا تو اس کا مسالہ اندر تک چلا گیا، اور اب ہم اس کو شریڈ کر کے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، اور ہم اس نے اب اس کو مکس کر دیا۔ اب ہم اس میں شریڈڈ چکن بھی ایڈ کر دیں گے۔ یہ دیکھیں جی، اس طرح سے ہم نے اس میں شریڈڈ چکن جو ہے وہ ایڈ کر دیا، اور ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ بیٹر تھوڑا خشک ہے، تو میں نے یہ کیا تھا کہ مجھے تھوڑا خشک لگا تو میں نے اس میں 1 انڈا ڈال لیا تھا۔ آپ 1 بریڈ کا پیس بھی اسی طرح سے ہی پانی میں ڈپ کر کے اور اس کا پانی نچوڑ کے وہ بھی اور ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اچھا جی، یہ اب ہم اس کو کباب کی شیپ دیں گے، اور کباب کی شیپ ذرا اچھے بڑے بڑے کباب بنا لیں گے، اور
کباب بنانے، ہاں جی، اسے تھوڑا سا ہمیں پریس کر کے بنانا ہے تاکہ جو اس کے تمام انگریڈینٹس جو ہم نے اس میں شامل کیے تھے وہ سب یکجان ہو جائے۔ یہ دیکھیں جی، یہ کباب ہم نے شیپ دے کے بنا لیا اور یہ بالکل اب ریڈی ہیں فرائی کرنے کے لیے۔ تو چلیے اب اس کو ہم فرائی کرتے ہیں۔ میں نے پین میں اس کو ہم شیلو فرائی ہی کریں گے، لیکن نہ بہت کم آئل ڈالیں گے اور نہ بہت زیادہ آئل ڈالیں گے، لیکن اتنی اچھی طرح سے ہونا چاہیے آئل کہ یہ جو کباب ہے اس میں ڈپ ہو جائے۔ اچھا جی، اب ہم نے انڈا لیا اور انڈے کو ہم اس کو پھینٹ لیں گے اور انڈے کو بیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کباب پہ اوپر لگا کے تو پھر ہم اس کو فرائی کریں گے۔ تو کیونکہ اس کے اندر بھی میں نے ایک انڈا ڈال دیا تھا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو میں نے صرف اس طرح ڈالا کہ مجھے تھوڑا خشک لگ رہا تھا۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ اس کے علاوہ وہ بریڈ بھی اس میں ایک پیس اور ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن باہر لگانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس میں میں نے جو آلو ڈالے ہیں نا اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آلو جب آپ نے ڈالے ہوئے ہوں تو اس کو اگر آپ اسی طرح فرائی کر لیں گے تو وہ تیل میں بکھرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے اس پہ انڈا لگایا اور اس کے بعد ہم نے ایک ایک کر کے اس کو فرائنگ پین میں رکھا۔ اب یہ دیکھیں، یہ جی اس طرح سے انڈا لگا کے اور آپ نے اس کو فرائنگ پین میں رکھ دیا۔ اب یہ دیکھیں جی، ایک کی اور گنجائش ہے تو میں نے کہا کہ ایک سائڈ پہ تھوڑا سا کر کے اس میں ایک کباب ہم اور رکھ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، اب ہم اس کو کچھ دیر کے لیے پکنے دیں گے، پھر ہم اس کو ٹرن اوور کریں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ جناب کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ بیچ میں جو ہم نے انگریڈینٹس ڈالے ہیں، اس کے جو دھنیا وغیرہ اور جو چیزیں تھیں وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں نا۔ دیکھیے ہم اس کو ٹرن کر دیا ہے، ایک سائڈ سے پک گیا ہے اور اب ہم اس کو تھوڑا آپ نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہی بنانا ہے، کیونکہ آلریڈی چکن وغیرہ تو سب کچھ بنا ہوا ہے نا۔ تو دیکھیں نا، اگر ہلکے ہم اس کو آنچ پہ بنائیں گے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر تو چکن کچا ہوتا تو پھر ہم اس کو ہلکی آنچ پہ بناتے۔ تو دیکھیں جی، یہ اب جب دوسری سائڈ بھی پک جائے تو آپ نے پھر اس کو ٹیشو پیپر پر نکال لینا ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ایکسیس آئل جو ہے وہ ٹیشو پیپر پہ ہی نکل جائے۔ تو یہ جناب، یہ دیکھیں جی، اور یہ آج ہم نے افطاری میں یہی کھایا، کیونکہ ہم افطاری میں بہت کم چیزیں بناتے ہیں، ہم بہت زیادہ چیزیں نہیں بناتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہیلتھ کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ سارے جو کباب ہیں یہ میں نے اس کو کچن ٹاول پر میں نے نکال لیا اور اب یہ بالکل اس وقت کھانے کے لیے تیار ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اور اب یہ کہ میں نے اس کے ساتھ دہی کی چٹنی بنائی اور اس میں ہری چٹنی ڈالی، اور یہ دیکھیں جی اندر سے کھول کے بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں، دیکھیں جی